یہ جو ہے نا یہ صورتحال جو ہے یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے کہ عام لوگ اور بہت سے ایسے لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کے خیال میں اب پاکستان کی صرف پارلیمنٹ کی اہمیت ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں صرف جو میڈیا ہے اس کی اہمیت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اب پاکستان میں عدلیہ کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ نہ ایسا لگتا ہے پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ ہی میڈیا آزاد ہے، اور نہ ہی ہماری جوڈیشری آزاد ہے۔ تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور اس تشویشناک صورتحال میں ایک اور بھی چیز آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اور جو ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اس وقت ایک اندرونی چپکلش، ایک اندرونی بحران کا شکار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ایک طرف تو اس کے رہنماؤں کو درجنوں کی تعداد میں سزائیں مل رہی ہیں، اور جو ان کے ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اس جماعت کے اندر جو ان فائٹنگ ہے، جو اندر لڑائی ہے، وہ کتنی کھلم کھلا اس وقت عروج پر ہے۔ ایک جو تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب، وہ اپنی ہی پارٹی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کا الزام یہ ہے کہ انہی کی پارٹی کی طرف سے ان پر سوشل میڈیا پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے، فیصل آباد کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے جن لوگوں کو سزا دی ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، میں نام نہیں لیتا، تو آپ کو ایسے رہنما ملیں گے جن کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جن کو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر سوشل میڈیا پہ مشکوک قرار دیتے تھے، ان کو بھی سزا مل گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے، اور اس کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اور اس کے جو قومی اسمبلی میں لیڈر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، ان کے جو سینٹ میں لیڈر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، وہ پارٹی ایک اندرونی بحران کا شکار ہے، آپس میں لڑتے جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کا جو انٹرنل کرائسس ہے وہ اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان جو ہیں، اس وقت ان کی ذات کے گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے، عدالتوں کے فیصلے بھی عمران خان کی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ وہ عمران خان جو جیل میں ہے، پچھلے 2 سال سے وہ جیل میں ہے، اور وہ عمران خان جس کو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہو چکی ہے، وہ عمران خان جس کی بیوی بھی جیل میں ہے، جس کا ایک بھانجا پہلے جیل میں تھا، اب 2 مزید جو بھانجے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ عمران خان جو ہے پاکستان کی سیاست کا مرکز و محور ہے۔ اب یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب کیوں ہیں، وہ ایک دوسرے کے اتحادی کیوں ہیں؟ عمران خان کی وجہ سے۔ اگر عمران خان نہ ہوتے تو آج بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے لڑائی میں مصروف ہوتے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا جو رہنما اپنی پارٹی چھوڑ دیتا ہے، یا اپنی پارٹی کی قیادت جو ہے اس کی لائن کو ٹو نہیں کرتا یا خاموش ہو جاتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی، بھلے اس کا نام 9 مئی کے مقدمات میں ہو یا نہ ہو۔ بہت سی مثالیں ہیں، میں نے پہلے بھی دی تھیں، ابھی بھی آپ کو میں وہ نام دے سکتا ہوں، لیکن آپ سب جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو نامزد کیا گیا 9 مئی کے مقدمات میں، اگر تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تو ان کو سزا نہیں ملتی، اور اگر وہ پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان کو سزا مل جاتی ہے۔ یہ جو آج ایک فیصلہ آیا ہے فیصل آباد کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے، اس میں بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے کہ جو خاموش ہو گئے، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کو اون نہیں کرتی، تو ان کو سزا نہیں ملی۔ تو اگر عمران خان جو ہے وہ نہ ہو تو پھر شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب اکٹھے نہ ہوں، اور اگر بہت سے جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے
وہ عمران خان کو نہ چھوڑیں تو ان کو سزا مل جاتی ہے، عمران خان کو چھوڑ دیں تو ان کو سزا نہیں ملتی۔ تو یہ ایک بڑی ہی ایک قابل غور بات ہے کہ نہ صرف پاکستان کی پوری سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، بلکہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ بھی عمران خان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ جو عمران خان کو چھوڑ دے اس کو سزا نہیں ملتی، جو عمران خان کو نہ چھوڑے اس کو سزا مل جاتی ہے۔ تو جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اور اس کا قانون ایک شخص، وہ اچھا یا برا ہے آپ اس کو جو بھی کہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اور قانون ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے، پاکستان کی سیاست ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے، پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری ریاست کے لیے چیلنج بن گیا ہے، اور پوری ریاست کے ہوش و حواس پر وہ شخص سوار ہو گیا ہے۔ تو یہ ریاست کی مضبوطی ہے یا کمزوری ہے؟ اس کو ذرا آپ سوچیں کہ جب ایک شخص کسی ریاست کے تمام اداروں کے ہوش و حواس پہ سوار ہو جائے اور بہت بری طرح سوار ہو جائے، تو یہ اس ریاست کی کمزوری ہے یا اس کی مضبوطی ہے؟ آپ بے شک کہتے رہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں ان میں انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں کیے جا رہے۔ تو میں یہ کہہ کے ذرا معاملے کو تھوڑا نرم کر دیتا ہوں کہ جو کچھ عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا وہی کچھ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر عمران خان کے دور میں وہ 25% تھا تو آپ نے اس کو 75% کر دیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو 100% پہ لے کے جائیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ ریاست اور اس کے اداروں پر جو عدم اعتماد ہے وہ کس انتہا کو پہنچے گا۔ تو گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ ظلم اتنا کیا جائے کہ ظلم اور کفر میں بہت زیادہ فرق پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ آج کی جو پاکستانی ریاست ہے یہ تو ظلم کی بھی تمام حدیں کراس کر رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ظلم جو ہے یہ صرف تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم بلوچستان میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت سی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سندھ میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی کچھ جماعتوں کی یہ شکایت ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ اس وقت چیخ و پکار ہو رہی ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے بلند کی جا رہی ہے، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ یہ پارٹی جو ہے اس کے ساتھ چاروں صوبوں میں ظلم ہو رہا ہے، تو یہ اس وقت چاروں صوبوں میں ایک وفاق کی ایسی علامت ہے کہ جس پہ چاروں صوبوں میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک امپریشن جو کریٹ ہو رہا ہے یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہے، اور اس وقت جو حکمران جماعتیں ہیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے اتحاد کی وجہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور اگر خدا نخواستہ عمران خان مائنس ہو جائیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گی۔ تو آپ نے عمران خان کو جیل میں بند کر کے مائنس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی تک مائنس نہیں ہو رہا، اور اب اگر آپ اس کی پارٹی کی تمام لیڈرشپ ہے اس کو اگر آپ سزائیں دے کے جیلوں میں بند کر کے آپ سمجھیں گے کہ تحریک انصاف مائنس ہو جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا تو جنرل ایوب خان نے بھی کرنے کی کوشش کی، ایسا تو جنرل ضیاء الحق نے بھی کرنے کی کوشش کی، ایسا پرویز مشرف نے بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر کوئی ڈکٹیٹر یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، کسی سیاستدان یا سیاسی جماعت کو مائنس کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو یہ جو ایک نیم سیاسی حکومت ہے، کیا یہ کسی سیاستدان کو یا سیاسی جماعت کو مائنس کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کو بھی آپ نے اندرونی بحران کا شکار کر دیا ہے، تو یہ بحران صرف تحریک انصاف تک نہیں رہے گا، یہ بحران جو ہے یہ بہت جلد مسلم لیگ نون میں بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئے گا، یہ آپ کو دیگر پارٹیوں میں بھی نظر آئے گا۔ اس لیے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی اختلاف ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں، سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور اب آپ یہ
مت توقع رکھیں کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان کے دور میں اگر نواز شریف یا شہباز شریف یا آصف زرداری صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی یا ان کے خلاف اگر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، تو اسی لیے ہم آج بھی کر رہے ہیں، اور اگر کل بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم یہ کریں گے نہیں، اب آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے تو جو ظلم کا سائیکل ہے اس کو لیجٹیمیسی مل جاتی ہے۔ یہ جس طرح آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے مکافات عمل ہے، چلیں مان لیتے ہیں یہ مکافات عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان کے دور میں جو ظلم ہوا اگر وہ غلط تھا تو کیا یہ آپ کا ایک سیاسی اور قانونی حق ہے کہ آپ نے وہی کچھ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ بھی کرنا ہے؟ تو اگر آپ وہی اپنا قانونی اور سیاسی حق سمجھ کے کریں گے اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ مکافات عمل، اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم آئندہ اگر فرض کریں کسی بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے رہنما کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں 100 دفعہ سوچوں گا کہ میں نے اس کی مذمت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس لیے کہ پھر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ تو یہ جو میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہر دور میں ہر حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور ہر دور کی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو شاید ہمیں بھی آنے والے وقت میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونا